बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुबान इफ्तिखार राजा और आप देख रहे हैं स्टेट व्यूज़। नाज़रीन, कमोबेश 3 दहाइयों बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन के ऐलान के बाद आज़ाद कश्मीर के तमाम तर इलाकों में बड़ी ही गहमा गहमी है और इस तमाम तर सूरत हाल पर बलदियाती इलेक्शन की तारीख पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरम राजा मेहताब अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बगैर किसी तमहीद के जानना ये चाहूँगा, आखिरी मरतबा बलदियाती इलेक्शन कब हुए थे? चूँकि हमारी यूथ आगाह नहीं है, बताइएगा। सुभान, सबसे पहले तो आपका और स्टेट व्यूज़ का बहुत शुक्रिया। आखिरी दफ़ा 1991 में बलदियाती इलेक्शन हुए थे और 1996 में अक्टूबर में बलदियाती इलेक्शन का अनाउंस हुआ था। लोगों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए थे और कागजात नामजदगी वापस लेने की जो डेट थी उस तारीख को इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिए गए थे और वो इलेक्शन जो मुलतवी हुए वो आज तक नहीं हो सके। और अब ज़ाहिर है कि कोई 31 साल बाद ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के हुक्म पे दोबारा होने जा रहे हैं और अब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं ये इंतखाबात अब मुलतवी नहीं होंगे, अच्छा बल्कि ये इलेक्शन होंगे। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि इन सेंस अगर चूँकि इसमें ज़ाहिर है एक कानून का बड़ा अमल दखल है, अगर जो मुतवक्के क्या कहते हैं तहरीक अदम एतमाद है असम्बली में, अगर वो पेश कर दी जाती है या असम्बली में वज़ीर आज़म की तरफ से तहलील कर दी जाती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या रास्ता निकल के आता है? एक तो ये है कि अदम एतमाद एक और सूरत है और असम्बलियाँ तहलील करना ये दूसरी सूरत है। अगर अदम एतमाद हो जाता है तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि इसी असम्बली से ही नया कायदे ऐवान आएगा और वही ज़ाहिर है कि ये सिलसिला उसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है कि 90 दिन के अंदर आज़ाद कश्मीर में जो हमारे कानून साज असम्बली के इंतखाबात हैं वो ज़ाहिर होने हैं, तो उस हवाले से उसकी वजह से बलदियाती इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो सकते हैं। उस सूरत में बलदियाती इलेक्शन जी बिल्कुल मुलतवी हो सकते हैं। और अगर नया कायदे अवान आता है तो इस सारे प्रोसेस में क्या इलेक्शन की डेट जो है वो तब्दील हो सकती है या जो अदालत की जानिब से? और देखिए, ये आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एक दफ़ा आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो 2 महीने का रिलीफ ले चुकी है और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की दरख्वास्त पे ये 30 नवंबर तक जो है इलेक्शन कराने के लिए ये टाइम दिया था। अब नई अगर गवर्नमेंट आती है और वो ये चाहती है कि हम अपने अंदाज के साथ ये इलेक्शन कराएं, तो मैं नहीं समझता कि आज़ाद कश्मीर की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो उनको मज़ीद वक्त दे पाएगी। अच्छा, थोड़ा ये हमें इस बारे में बताइएगा कि अमूमन जो जनरल इलेक्शन का वक्त होता है बड़ा ही क्रूशल होता है। हर तरफ एक खींचातानी सा माहौल होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, कत्ल होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है वो बरादरी की बुनियादों पे हो रहा होता है। अब कहीं 2000 ये जो 21 का इलेक्शन गुजरा इसमें कहीं थोड़ी बहुत जो एक पार्टी का अंसर नुमाया हुआ, लेकिन वो भी वफाक में यहाँ पे मौजूद होने की वजह से PTI वहाँ बरसर इक़्तिदार आई। क्या देखते हैं ये जो बलदियाती इलेक्शन आ रहा है, ये किन बुनियादों पे होगा? क्या लोग जो पर्सनल लोगों की टर्म्स हैं, पर्सनल रिलेशंस हैं, उनकी बेस पे वोट डालेंगे? पार्टी की बुनियाद पे जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे? आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? देखिए, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर में जमाती बुनियादों पर इलेक्शन का इनेकाद का फैसला किया है और ज़ाहिर है कि उसके हवाले से तमाम सियासी जमातों के साथ मशावरत की और उस मशावरत के बाद ज़ाहिर ये डिसीजन किया है। अब ये जमाती बुनियादों पर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो ज़ाहिर है कि पार्टियाँ टिकट देंगी लोकल काउंसिलर के लिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के लिए, इसी तरह से जो टाउन में हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, जहाँ कहीं भी हैं उनको टिकट जारी हो रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि लोग बरादरियों की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ते हैं, आज़ाद कश्मीर में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लोग बुनियादी तौर पे अपनी जो बरादरी है, अपना इलाका है, उसकी बुनियाद पे वोट देते हैं और उनके लोग पार्टी में शामिल होते हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ नज़रियाती बुनियादों पे लोग इलेक्शन लड़ते हैं और ज़ाहिर है उसी बुनियाद पे वो इलेक्शन जीतते भी हैं। ये जो इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात में और कानून साज असम्बली के इंतखाबात में एक फ़र्क ये है कि वो एक पूरे हल्के की सतह पे इलेक्शन होता है और ज़ाहिर है कि कुछ हल्के ऐसे हैं जो पूरे सब डिवीजन्स पे मुश्तमिल हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इंतखाबी हल्का बनता है।
یہ ظاہر ہے کہ 1500 جہاں پہ ووٹرز ہیں وہاں پہ ایک وارڈ ہے، اور 10,000 جہاں پہ ووٹرز ہیں وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسلر وہاں سے الیکشن لڑ سکتا ہے. تو یہ جو ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کا رشتہ، آپ کا ذاتی تعلق، آپ کا پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ، اور ظاہر ہے کہ آپ کی وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو میل جول ہے، لوگوں کے ساتھ جو سروسز ہیں، اس کی بنیاد پہ لوگ ظاہر ہے کہ آپ کو وہاں پہ ووٹ دیں ووٹ گے. دیتے ہیں. تو ظاہر ہے ٹکٹ میٹر نہیں کریں گے یہاں پہ. ٹکٹ سے زیادہ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آنے والے وقت میں اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں تو جو جماعتی آپ کی بنیادیں ہیں یا جو جماعتی آپ کی وابستگی ہے وہ میٹر نہیں کرنے والی؟ 2022 کے بلدیاتی الیکشن میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کوئی پی ٹی آئی، کوئی نواز لیگ، کوئی مسلم کانفرنس ان الیکشنز پہ اثر انداز نہیں ہوگی؟ بہت کم ہوں گی، بہت کم ہوں گی. کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں 5، 10، 15% تک کچھ لوگ جو بہت اچھے پاپولر پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ کچھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے. بلکہ پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر کے اندر حکومت ہے، تو جہاں کہیں ان کے منسٹرز ہیں وہاں پہ ان کے ایم ایل ایز ہیں، ان کے ساتھ جن لوگوں کا کلوز تعلق ہے وہ اس کو کیش کرانے کی ضرور کوشش کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا کیش کراتے ہیں. جہاں پہ پیپلز پارٹی کا ایم ایل اے ہے تو ظاہر ہے وہاں سے ان لوگوں کو بھی اتنا ہی ایج ہوگا، اور جہاں پہ نون لیگ کا ہے ان کو بھی اتنا ایج ہوگا. لیکن یہاں پہ زیادہ تعلق جو ہے وہ پارٹیوں کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، ذاتی جو ورکنگ کرنے والے لوگ ہیں اس بنیاد پہ لوگ ووٹ دیں گے. اور لوگوں کو ویسے ووٹ بھی ان لوگوں کو دینے چاہیے جو دیانتدار ہوں، جو فرض شناس ہوں، جو عوام کے اندر رہتے ہوں، جو عوام کا درد رکھتے ہوں، جن کو عوام کے ساتھ ہمدردی ہو، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی پروگرام اور پلان ہو کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی کیسے. صرف الیکشن لڑ لینا کافی نہیں ہے، آپ کا ممبر بن لینا کافی نہیں ہے، آپ کا ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بن لینا کافی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بن جائیں لیکن آپ کے پاس اگر کوئی پلان نہیں ہے، آپ لوگوں کو کیا وہاں پہ سروسز دیں گے. آپ ایک لوکل کاؤنسلر بن جاتے ہیں، آپ کو بات کرنا نہیں آتی، آپ جا کے اپنے رائٹس کی بات نہیں کر سکتے، آپ کوئی پلان نہیں بنا سکتے، آپ کے پاس پورا اس حوالے سے منصوبہ بندی نہیں ہے، آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. تو لوگوں کو بھی فیصلہ کرتے ہوئے ٹبر، برادری، خاندان سے باہر نکل کر ان لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے جو لوگ لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں، ان کا ویژن ہے، ان کے اندر جذبہ موجود ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال رہتا ہے کہ جو کسی بھی ایک ووٹر کی، شخص کی یا اس سیاسی کارکن کی جو نظریاتی وابستگی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، وہ کس طرح سے ان تمام تر جو آپ نے بیان کیے ہیں، اینگل، زاویے بیان کیے ہیں، ان سے بالا تر ہو کے ووٹ دے گا؟ دیکھیے جب ہم بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹیوں کی سے ہٹ کے لوگ زیادہ اس میں وہ اپنے آکے رائے دہی استعمال کریں گے. لیکن اگر پارٹیوں کی بھی بات ہو، اگر کسی کے ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے اور اسی کے پہ قائم رہتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی یہ کہ لوگ نظریاتی بنیادوں پہ کھڑے ہیں. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایک پارٹی کا بیج لگاتے ہیں، ووٹ دوسری کو دیتے ہیں. ایک پارٹی میں اس وقت ہوتے ہیں، الیکشن کے قریب دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں. تو لوگوں کو بکاؤ مال نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو بلکہ نظریاتی بنیادوں پہ ٹھہرنا چاہیے. لیکن یہ ہم پورے پاکستان کا المیہ دیکھتے ہیں، پورے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک پارٹی کی گورنمنٹ آ رہی ہے تو آپ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر نظریاتی بنیادوں پہ لڑنے ہیں تو پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کو وہیں پہ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ مفادات کی بات کرتے ہیں اور لوکل باڈیز کے الیکشن، لوکل گورننس کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر اچھے لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے ان کو ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو ان کی ڈیولپمنٹ کر سکیں. تو ظاہر ہے اس میں پھر لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ پارٹیوں کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے یا علاقوں، برادریوں اور اس کی بنیاد پہ دیں گے. تو میرے خیال میں اس وقت بلدیاتی الیکشن کے اندر نہ ہی بہت زیادہ نظریات کی بات ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ اس پہ بات ہوگی کہ جی کون کتنا بڑا ہے. لوگ اپنے ذاتی تعلق، ذاتی مفادات، ان چیزوں کو دیکھ کے ہی لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اور یہی لوگ کرتے آئے ہیں، یہی کریں گے. میں جاننا یہ چاہوں گا جس سے المیہ کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں جو عموماً ووٹ دیے جاتے ہیں یا ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں
وہ محض مفادات اور مطلب الیکشن ڈے کے چند دن قبل ہی لوگ اپنی وابستگیاں تبدیل کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مخصوص قسم کی جو ٹیپیکل تھنکنگ پائی جاتی ہے ہماری عوام میں، اس کے ذمہ دار یہ نظام ہے یا ان سیاستدانوں کا طرز عمل ہے جنہوں نے لوگوں کو اس حد تک پسماندہ رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے اور یہ وقت بھی مانگتا ہے اگر اس پہ بہت تفصیلی بات کی جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کارکنوں کی کہ وہ پارٹیاں مفادات کی بنیاد پہ نہ چھوڑیں بلکہ نظریات کی بنیاد پہ. ہم اگر 70s کی بات کریں بلکہ ہم 80s کی بات کریں وہاں تک تو ہمیں کئی نظریات نظر آتے تھے. کیا وہ نظریات محض صرف چونکہ 80 سے پہلے تک مسلم کانفرنس جو ہے بہت طاقت میں تھی، کیا وہ مسلم کانفرنس کا ڈر اور دبدبا تھا اس کی وجہ سے وہ نظریات قائم تھے جو اب چلے گئے ہیں لوگوں سے؟ دیکھیں اس میں بھی ہمارے آزاد کشمیر کے اندر یا ہم اسپیسیفک اپنے ایک مخصوص ایریے کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ تھا کہ ان کا رعب دبدبا اور یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ تھے. لیکن اس وقت بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے سٹینڈ لیا. آج بھی تاریخ کے اندر وہ لوگ زندہ ہیں. ان لوگوں کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. ان کی جو خدمات ہیں جو ان کی سروسز ہیں ان پہ لوگ اس کو اکنالج کرتے ہیں. اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف نظریاتی بنیادوں پہ تھے. ایک صرف مسلم کانفرنس کی بات نہیں، پیپلز پارٹی بھی 70s میں آ گئی تو پیپلز پارٹی بھی ایک بڑی پارٹی کے طور پہ موجود تھی. آزاد کشمیر کے اندر لبریشن لیگ حکومت میں رہ چکی ہے، وہ بھی ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ وہاں پہ موجود رہی. اور تحریک انصاف تو چلیں کم وقت اس کو ملا ہے لیکن باقی پارٹیاں تو آلریڈی وہاں پہ موجود رہیں. تو وہ جو سیاسی پارٹیاں موجود تھیں وہاں پہ کسی حد تک شروع میں نظریات کی بات ہوتی تھی لیکن آہستہ آہستہ مفادات کی طرف چلے گئے. جب میں بات کر رہا ہوں کہ مفادات کی بنیاد پہ لوگ جب فیصلے کرتے ہیں تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ پھر بکھر جاتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایک بندہ آج ایک پارٹی کی تعریف کر رہا ہے، ایک لیڈر کی تعریف کر رہا ہے، کل جا کر وہ کسی دوسرے لیڈر کی تعریف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. تو بہرحال سیاسی جماعتوں کو بھی ان لوگوں کو اپنی پارٹیوں کے ساتھ شامل رکھنا چاہیے جو لوگ نظریاتی بنیادوں پہ مستحکم ہوں. لیکن اگر آپ جو ہے وہ آج کسی دوسرے پارٹی سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور آپ ان کو ویٹیج نہیں دیتے، آپ ان کو اپنی پارٹی کے اندر پراپر ان کی گرومنگ نہیں کرتے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلی دفعہ کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہرحال ان الیکشن کے اندر چونکہ بلدیاتی الیکشن کی بات ہم کر رہے ہیں، ان الیکشن کے اندر لوگوں کو اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے. یہ ایک موقع ہے کہ ایک اچھی لیڈرشپ کو آپ لائیں. کل ان میں سے کچھ لوگ جو اسمبلیوں کا الیکشن لڑیں گے، کچھ لوگ قانون ساز اسمبلی کے اندر وہاں پہ بیٹھیں گے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو ان چیزوں سے بالا تر ہو کے، اپنے علاقوں سے، برادریوں سے، خاندانوں سے، ٹبروں سے بالا تر ہو کے عوامی مفاد کے لیے یہ چیزیں کرنی چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں جینون پولیٹیکل لیڈرشپ اوپر آئے اور وہ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکے. اچھا، آپ کی آبزرویشن یا آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ آگے ان بلدیاتی الیکشن میں ایسا ہونے جا رہا ہے، تاریخ بدلنے جا رہی ہے؟ دیکھیں مجھے تو لگتا یہ ہے کہ اتنی جلدی تو تاریخ نہیں بدلنے والی، اس کے لیے مزید ابھی ٹائم لگے گا. لیکن بہرحال جو اچھے لوگوں کا انتخاب، اب پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، اب جو لوگوں کا ایکسپوجر ہے زیادہ ہے، پولیٹیکل ایکسپوجر زیادہ ہے، لوگ جو ہے وہ اب آزاد ہیں. پہلے آج سے 30-40 سال پہلے کچھ ایسی رسومات ہوتی تھیں جس میں بندے ہوتے تھے، اب لوگ آزاد ہیں. تو لوگوں کو فیصلہ کرتے ہوئے ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ ظاہر ہے کہ لوگ آزادی کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اپنی مرضی کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور جو وقت گزرے گا تو لوگ زیادہ بہتر انداز سے یہ جو ہماری ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے اندر آئیں گے. اور ایک وقت تو ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ یہاں پہ جو ہے لوگ میرٹ کی بنیاد پہ ہی فیصلے کیا کریں گے. وہ کم از کم یہ والا الیکشن تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ والا نہیں. اچھا، ہمارے یہاں ایک ٹرم بڑی استعمال کی جاتی ہے، ٹھیکیدار. ٹھیک ہے، برادری کا ٹھیکیدار یا سیاسی ٹھیکیدار. اور عموماً میڈیا پہ لوگ لکھتے بھی ہیں ایسے کرداروں کے بارے میں. بڑی ٹپکلی ان کا پورا جو طور اتوار ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ مخصوص طریقے سے وہ شادیوں میں شرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ویسٹ کوٹ پہن رکھی ہوگی اور ہاتھ میں جو ہے وہ سوٹی ہوگی. اس قسم کی ان کا پورا جو حلیہ بیان کر کے لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے دیکھا جائے جو چھوٹی موٹی کسی بھی علاقے میں ڈیولپمنٹ کا کردار ہوتا ہے وہ انہیں ٹھیکیداروں کو ہوتا ہے. یہ جو موجودہ ابھی 2022 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان ٹھیکیداروں کے بتوں کو پاش کر کے دفنا دیا جائے گا یا وہی نظام آگے بھی چلے گا؟
ایک تو دیکھیں جو لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کسی حد تک ان کی تنقید درست بھی ہوگی، لیکن میں اس بات کو اگر اس طرح سے کہوں کہ سارے لوگ کوئی برادریوں کے سیاسی جماعتوں کے ٹھیکیدار نہیں ہوتے. کچھ لوگ جینون کارکن ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کو اور ان کو آپس میں ملا نہیں سکتے. ان کو ویسٹ کوٹ بھی ہوں گی، ان کے ہاتھ میں سوٹی بھی ہوگی، وہ باقی بھی ہوں گے، لیکن وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں. ان پہ تنقید وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے سوسائٹی کے اندر جو مطلب ڈلیور نہیں کیا ہوتا، جو وہاں پہ جو مشکل حالات ہیں ان کو فیس نہیں کیا ہوتا، جو وہاں کے ایشوز ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ سارے سیاسی ٹھیکیدار ہیں، یہ میرے خیال میں مناسب بات نہیں. ہاں البتہ ہمارے ہاں یہ نظام ضرور رہا کہ کچھ لوگ ٹھیکیداری کی بنیاد پہ انہوں نے اسکیم خوری کی، جو قومی خزانہ ہے اس کو لوٹا، آنے والے فنڈز ٹھیک استعمال نہیں کیے. وہ لوگ بھی لوگوں کے سامنے ہیں، ان کو یہ کہا جانا چاہیے، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. بلکہ ان کے لیے جو ہمارا قانون ہے ان کو قانون کے سامنے اور اس کو فیس کرانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ بڑا سلسلہ ہمارے یہاں سے بند ہو. جہاں تک فرض کیا کہ میں آپ ایک میڈیا گروپ کے ساتھ، میں اگر فرض کیا کہ آپ کو یہ بات کہوں کہ دیکھیں آپ صحافتی ٹھیکیدار ہیں، تو میرے خیال میں یہ بات کس حد تک درست ہوگی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ کا پیشن ہے، یہ آپ کا جذبہ ہے. آپ اس پلیٹ فارم سے لوگوں کی آواز کو ارباب اختیار تک پہنچا رہے ہیں. اس پلیٹ فارم سے آپ ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آپ لیکن میں اگر آپ کی اسی مثال کو لے کے چلوں تو اگر یہ میرا پیشن ہے، لیکن ایک وقت پہ بالفرض آج کل ایک ٹرم بڑی مشہور ہے کہ آج کل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے صحافی ہیں. میں اگر صحافت کے کندھے استعمال کر کے کسی سیاسی جماعت کے نظریے کو پروموٹ کروں تو یقیناً وہ کہ میرا پیشن ہے، لیکن میرے جو پروفیشن ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. دیکھیں بالکل، دیکھیں ایک اس طرح کی صحافی صرف اگر ایک ہی پارٹی کا صرف جو ہے وہ اس کی پروموشن ہی کرتا رہے اور باقیوں کے خلاف تنقید اور وہ لاوا اگلتا رہے تو یہ صحافت کے ساتھ بد جانتی ہے. اسی طرح سے ایک پولیٹیکل ورکر ہے، وہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر کے لیے سارا کچھ کرتا رہے اور اپنی پروموشن کے لیے کرتا رہے، پبلک کے لیے کچھ نہ کرے، تو یہ بڑی زیادتی ہے، ناانصافی اور بد جانتی ہے. لیکن ایک ایسا پولیٹیکل ورکر کہ جو مطلب اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ اپنی ساری جوانی اپنا سارا کچھ جو ہے وہ لوگوں کے لیے لگا رہے ہیں، اس کو اور ان لوگوں کو آپس میں برابر جو ہے انہیں سمجھنا چاہیے. لیکن یہ کلیئرنس ہونی چاہیے کہ یہ جینون پولیٹیکل ورکر ہے، یہ عوام کا نمائندہ ہے، یہ عوام کے لیے کام کرتا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ موجود ہے اور اس کے قول فعل، اس کے معاملات، ان کی چیزوں سے بھی اندازہ ہو تو اس کو تو کریڈٹ ملنا چاہیے. اور جو لوگ یہ نہیں کرتے، جو صرف اپنے مفادات کے لیے، ذات کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات کہی جانی چاہیے، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے. دیکھیں میں معذرت کے ساتھ کہ ہمارا سوشل میڈیا پہ بغیر دیکھے، بغیر تحقیق کیے آپ جو ہے وہ ہر ایک کو اس طرح سے یہ بات کہیں یا کہی جائے تو یہ بات مناسب نہیں. میں اب اس اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ اور ایک دو سوالات اور کروں گا. سب سے پہلے تو چونکہ آج کل جیسا آپ نے ذکر بھی کیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر گلی کوچے میں جو ہے وہ جو تھوڑا بہت بھی سیاسی شعور رکھتے ہیں لوگ، جنہیں کوئی رتی برابر بھی اندازہ ہے، ان کی خواہش ہے کہ وہ الیکشن میں اتریں. اور بالخصوص بہت سارے نوجوانوں کی بہت بڑی کھیپ ہے پورے کشمیر میں جو بلدیاتی الیکشنز میں اپنا حصہ لینا چاہتی ہے. اس پہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا یہ ممکن ہے اتنے زیادہ نوجوانوں کا الیکشن لڑنا؟ دیکھیے ایک بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے، اور وہ ہمارا قانون بھی، آئین بھی اس کو یہ اجازت دیتا ہے. البتہ الیکشن اس بندے کو لڑنا چاہیے جس نے لوگوں کے لیے سروسز دی ہوں، جو آئندہ بھی اپنا سارا وقت پبلک کے اندر گزارنے کے لیے تیار ہو. اس نے اپنا سارا اپنے حوالے سے یہ طے کر لیا، فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے غمی میں نے خوشی میں نے سردی میں نے گرمی میں لوگوں کے درمیان رہنا ہے اور لوگوں کے مفادات کے لیے کام کرنا ہے، اور اس میں اپنی ذات کو منہا کر دے، اپنی ذات کو اس میں سے نکال دے. تو جو لوگ یہ جذبہ رکھتے ہوں تو میں سمجھتا ہوں ان کو ویلکم کہنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ اگر صرف آپ سیلفی بنا کے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ وہ کرتے ہیں تو وہ اپنی ذاتی تشہیر تو کر سکتے ہیں، وہ اپنی
लोग एक तरह से जो है ना एक प्रमोशन के लिए वो तो एक टूल के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जब वो फील्ड के अंदर जाएंगे तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग आज कितने सियाने हैं और किस तरह से वोट देते हैं, किन लोगों को देते हैं। और खुदा खास्ता कोई इस तरह का बंदा मंतखब भी हो जाए तो उसके लिए क्या ये चैलेंज नहीं होगा कि उसको 4 साल उस फील्ड के अंदर रहकर उन लोगों की खिदमत करनी है जिनका उसने मैंडेट लिया है, जिन लोगों ने उस पर एतमाद किया है। फिर आप जो है वो अपने बिजनेस भी, अपनी बाकी सरगर्मियाँ भी, अपने बाकी मामलात भी, आपको फिर वो सारा फोकस करना पड़ेगा उनको। और अगर वो आप नहीं कर पाते तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी लोगों के साथ। इसलिए कि आप लोगों के नुमाइंदे हैं, आप लोगों के हकूक़ के लिए काम करने के लिए आए हैं, आपने लोगों की तर्ज ज़िंदगी को बदलना है, आपने वहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको हल करना है, आपने वहाँ पे सड़क ठीक नहीं है उसके लिए काम करना है, वहाँ वाटर सप्लाईज का मसला है वहाँ पे उसके लिए काम करना है, आपके तालीमी इदारे बेहतर नहीं है उनके लिए काम करना है, आपका स्टाफ कम है उसके लिए आपने काम करना है, दर्जनों बड़े मसाइल आपके और कई तरह के मसाइल हैं। आपने वहाँ पे अपने उस कल्चर को महफूज करना है, बेहतर करना है, उसके लिए आपको काम करना है। आपको अपने यूथ को उनकी कैरियर काउंसलिंग करनी है, आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से पूरा एक प्लान देना है। तो क्या ये चीज़ें जो लोग करके और उसके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर उनके पास अगर कोई पूरा प्रोग्राम होगा तो उन लोगों को बिल्कुल आना चाहिए और उनको वेलकम किया जाना चाहिए। यूथ हमारी 64% है इस पाकिस्तान में और कश्मीर में, तो ये जो यूथ है इसको लीड करना चाहिए। और इसके लिए बहरहाल इसको मजाक समझ के, इसको एक ड्रामा समझ के, इसको एक जो है वो शोशा समझ के नहीं, अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये कितना मुश्किल काम है। अच्छा, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा, बल्कि आप हमारे नाजरीन से मुखातिब हो के उन्हें ये पैगाम दीजिए कि जिस तरह की ये इस सारे माहौल में, यानी कि इस इलेक्शन के माहौल में सियासी कारकुनान के माबेन जो एक नफसा नफसी और अदम बर्दाश्त का सा माहौल पैदा हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिस तरह आपने खुद कहा कि जो नफसा नफसी है, अदम बर्दाश्त है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर तो सबसे पहले जो है वो आपका ज़र्फ बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपको तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, आपको दूसरे की बात का एहतराम करना चाहिए, आपको ये तय करना चाहिए कि मैंने लोगों के लिए काम करना है, और इस सोच के साथ, इस जज्बे के साथ इस मैदान के अंदर आना चाहिए। और साथ साथ ये है कि मैं उन सारे दोस्तों से कि जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ये ज़हन बना लें कि आप पे तनकीद होगी, आप पे लोग बहुत क्रिटिसिज्म करेंगे, ऐसा कि जो शायद आपकी ज़ात की हद तक भी हो, लेकिन आपको वो बर्दाश्त करना, आपको उसके हवाले से अपने आप को ये साबित करना कि आप वाकई एक पॉलिटिकल आदमी हैं और आप लोगों की बात सुनते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और साथ साथ दूसरों का एहतराम, दूसरों के मसाइल के हल के लिए कोशिश, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर कोई साथी यकीनन कोई एक जीतेगा किसी एक इलाके से, दूसरा शायद नहीं ना जीत सके, जो ना जीतने वाले लोग हैं वो उनके अंदर ये स्पिरिट होना चाहिए कि वो अपनी जो नाकामी है या आप कामयाब नहीं हुए तो उसको आप कबूल करें, जीतने वाले को आप मुबारकबाद दें, और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का यही होता है। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। और वो दोस्त के जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो तैयारी करें, वो अपना फोकस करें, वो मेहनत करें और वो अपने सामने अपना पूरा एक प्लान बनाएं। आप लोगों की खिदमत के हवाले से, लोगों के मसाइल के हल के लिए आप जो है वो लोगों के अंदर जाएं। ये कोशिश करें कि आप जो है वो सिर्फ मखसूस जो चीज़ें हैं कि आप टब्बर, बरादरी, इलाका, इसकी बुनियाद पर नहीं, आप लोगों की खिदमत का एक पूरा प्लान लेकर आए। आप कामयाब ना भी हो फिर भी आप कामयाब हैं, इसलिए कि आपने लोगों की खिदमत का फैसला किया है। और जो लोग आप पे एतमाद करेंगे, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका ख्याल रखना, ये ज़ाहिर है आपकी ज़िम्मेदारी है। सियासी जमातों के साथ भी आपकी जो एफिलिएशन है बेशक रहे, लेकिन उससे ज़्यादा इस बात का भी ख्याल रहे कि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका ताल्लुकदार, आपके मोहल्ले के लोग, आपके गाँव के लोग आपकी किसी वजह से उनके दिल न दुखें और उनके मुश्किलात में इजाफे का आप बायस न हों, बल्कि उनके लिए खुशियाँ, उनके लिए हमदर्दी, उनके लिए प्यार और मोहब्बत, ये आपके दिल में और आपके मंशूर के अंदर शामिल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राय साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, ये इस बलदियाती इलेक्शन के मौजू पे हमारी पहली वीडियो थी और बड़ी बुनियादी चीज़ें हमने डिस्कस करने की कोशिश की है राय साहब से। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर कुछ नए मवाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा।
तब तक के लिए ज़ुबान इफ्तिखार आदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।